منان ایک غسیلا لڑکا تھا. وہ اکثر لوگوں سے بدتمیزی کیا کرتا تھا. اس کے والدین اور اساتذہ اسے شکریہ، معذرت، مہربانی جیسے الفاظ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے تھے، لیکن ان کے کہنے کا منان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. جب بھی اسے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ اسے چھین کر حاصل کر لیتا، اور اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ اس دوسرے شخص کا مذاق اڑاتا. ایک دن منان اپنی بلی کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزر رہی تھی. اس نے منان سے کسی کے گھر کا پتہ پوچھا تو منان نے جواب دیا، کیا پندی ہو؟ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میں کھیل رہا ہوں؟ جاؤ جا کر کسی اور سے پوچھو. یہ سن کر بوڑھی عورت کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اس نے منان کو بددعا دی کہ اب سے تم جو برا لفظ استعمال کرو تمہارے چہرے پر ایک بدصورت داغ پڑ جائے. منان نے منہ بناتے ہوئے اسے جانے کا کہا. وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی. اچانک بلی نے اپنے پنجے منان کے منہ پر مارے، جس سے منان کے منہ پر ایک داغ پڑ گیا. کچھ دیر بعد چند لڑکوں کی گیند منان کے گھر پر آ کر گری. وہ لڑکے اسے لینے کے لیے آئے تو منان ان پر ہنستے ہوئے کہا، دیکھو اندھے لڑکے آ رہے ہیں، اگر تم اپنی گیند کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کھیلتے ہی کیوں ہو؟ یہ سن کر ایک لڑکے کو غصہ آ گیا. اس نے منان کے منہ پر ایک گھونسا مارا اور اپنی گیند لے کر بھاگ گیا. منان کے چہرے پر ایک اور داغ پڑ گیا. جب اس کی امی نے دیکھا اور اس سے پوچھا یہ کیا ہوا تو منان نے جواب دیا، آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہے؟ آپ جاؤ کچن میں اپنا کام کرو. یہ کہتے ہوئے وہ اپنا منہ دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا اور گر پڑا. اس بار اس کی ناک پر چوٹ آئی. رات کے وقت جب سب کھانا کھا رہے تھے تو منان نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، اوے پاگل، مجھے وہ چمچ دو. چھوٹے بھائی نے چمچ اٹھا کر منان کو دے دیا، لیکن جو ہی اس نے کھانا شروع کیا اس کا ہونٹ چمچ میں آنے سے کٹ گیا. تم کتنے بے وقوف ہو. منان یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے سیڑھیوں سے پھسل گیا. اس بار اس کی آنکھ پر چوٹ لگی. یہ سب دیکھ کر اس کے والدین بہت پریشان ہوئے، لیکن اس وقت اس پر بات کرنا مناسب نہ تھی کیونکہ وہ ناراض اور تکلیف میں تھا. کمرے میں پہنچتے ہی جب اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو اس کو بہت برا محسوس ہوا. اس نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اسے احساس ہوا کہ جب بھی اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا برا لفظ کہا تو اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. اس کے ابو کمرے میں داخل ہوئے. منان نے روتے ہوئے کہا، ابو مہربانی کر کے مجھے اکیلا چھوڑ دیں. اچانک اس کے مہربانی کا لفظ بولنے سے اس کے چہرے پر ایک داغ کم ہو گیا. منان سمجھ گیا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے. اگلی صبح ایک نئی زندگی کا آغاز تھا. اس نے ہر شخص سے نرم لہجے میں بات کی، شکریہ، معذرت اور مہربانی جیسے الفاظ کا استعمال کیا، اور یوں اس کے چہرے پر تمام داغ ختم ہو گئے. شام کو جب وہ باہر گیا وہی بوڑھی عورت وہاں سے گزر رہی تھی. وہ اس کے پاس گیا اور بولا، شکریہ. بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، مجھے امید ہے کہ اب تم اپنا سبق کبھی نہیں بھولو گے.